مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مشہور ماہر نفسیات نیپولین ہل کی یہ کتاب نفسیاتی اعصابی اور جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اکثیر ہے۔ یہ کتاب لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل کر انہیں تندرست و صحت یاب کر چکی ہے۔ اس قسط میں ہم گھریلو اور ورکنگ ویمن کے لیے ڈپریشن سے بچاؤ اور ذہنی صحت بہتر بنانے کے لیے سدا بہار جوانی پانے کی اہم ٹپس اور مشقیں جو ڈیل کارنیگی نے بیان کی ہیں وہ بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، گزشتہ خزاں کے موسم میں ایک روز میری رفیق کار دنیا میں اپنی قسم کی ایک انوکھی طبی کلاس کے سیشن میں شریک ہونے کے لیے ہوائی جہاز پر بوسٹن پہنچی۔ در حقیقت یہ کلاس ایک نفسیاتی کلینک ہے۔ پہلے اس کا نام خیالات پہ قابو پانے والی تعلیم گاہ تھا اور یہ نام اس کے اولین ممبر نے تجویز کیا تھا۔ اس کا حقیقی مقصد ایسے لوگوں سے نمٹنا ہے جو پریشانی کے مریض ہوں، ڈپریشن کے مریض ہوں، اور ان میں سے کثیر تعداد جذباتی طور پہ پریشان خانہ دار خواتین کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جوزف ایچ پیٹ نے جو سر ولیم اوسلر کے شاگرد رہ چکے ہیں دیکھا کہ بہت سے بیرونی مرض ہیں جو بوسٹن ڈسپینسری میں آتے ہیں۔ بظاہر جسمانی اعتبار سے ان مریضوں میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا، لیکن عملی طور پہ ان میں وہ تمام علامتیں موجود ہوتی ہیں جنہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ وجہ مفاصل جوڑوں کا درد سے ایک عورت کے ہاتھ اس قدر بگڑ چکے تھے کہ وہ عملی طور پہ بالکل ناکارہ ہو گئے تھے۔ ایک دوسری خاتون سرطان معدہ کی ساری علامات کی تکلیف میں مبتلا تھی اور حقیقتاً ان دردوں کو محسوس کرتی تھی، لیکن جہاں تک جسمانی اعتبار سے دیکھا گیا تو اس میں کسی قسم کی بیماری اور نقص موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ سب کچھ محض تخیلی ذہن کی پیداوار تھا۔ اکثر عورتیں بیمار رہنا پسند نہیں کرتی اور اپنی تکلیفوں کو بھلانا اتنا ہی آسان ہوتا ہو تو وہ خود ہی ایسا کر سکتی تھی، پھر کیا کیا جائے؟ ایسا کیا تھا جو وہ بیمار نظر آ رہی تھی؟ انہوں نے اپنی کلاس شروع کر دی جہاں ضمنی طور پہ طبی متعاملین اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے۔ چنانچہ اس کلاس نے موضوع دکھانے شروع کیے۔ اسے شروع ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں اور اس عرصے کے دوران میں ہزاروں مریض اس میں شریک ہو کے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بعض مریض کئی سالوں سے اس کلاس میں باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں، جیسے وہ جرگے میں جانے کے عادی ہیں۔ میری شریک کار کو ایک خاتون کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا جو 9 سال میں شاید ہی کبھی اس سیشن میں غیر حاضر ہوگی۔ اس عورت نے بتایا، جب میں پہلے اس کلینک میں گئی تھی مجھے یقین تھا کہ مجھے گردوں یا دل کی کوئی بیماری ہے۔ میں اس قدر پریشان اور کھچی رہتی تھی کہ بعض اوقات میری بصارت بھی زائل ہو جاتی اور مجھ پر اندھے پن کے دورے پڑنے لگتے، لیکن آج مجھے اپنے پر پورا بھروسہ ہے، میں بہت خوش اور بالکل تندرست ہوں۔ بظاہر وہ 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی گود میں اس کا ایک پوتا سو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں خانگی امور کے متعلق اس قدر پریشان رہا کرتی تھی، لیکن اس کلینک میں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ میں احمق تھی جو پریشان رہا کرتی تھی۔ یہاں میں نے پریشانی پہ غالب آنا سیکھا اور اب میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی بالکل پرسکون اور غیر متلاطم ہے۔ سامعین کرام، بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنی مشکلات کو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کریں جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات طبی مشیر ڈاکٹر روز ہل فرڈنگ جو کہ مشہور ماہر نفسیات ہے اس نے بتائی ہے۔ ہم اس ایکسرسائز کو کیتھارسس کہتے ہیں، یعنی دماغ کا اظہار کر دینا۔ اس نے کہا، مریض یہاں آ کے اپنی مشکلوں کا تفصیل سے اظہار کرتے ہیں اور اس طرح وہ ان کے اذہان سے خارج ہو جاتی ہیں۔ پریشانی کے متعلق خود ہی سوچتے رہنا اور انہیں اپنے تک محدود رکھنے سے بڑی اعصابی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی تکلیفوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنی پریشانیوں کو بانٹنا ہوتا ہے، ہمیں یہ محسوس کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری شکایتیں سننے کے لیے تیار اور انہیں سمجھنے کے قابل ہے۔ کیا اس طرح سے الجھن ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ اتنی سہل بات بھی نہیں۔ پھر تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کسی سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے، تھوڑا سا مشورہ اور انسانی ہمدردی حاصل کرنے سے در حقیقت یہ تبدیلی الفاظ نے پیدا کی تھی۔ الفاظ جو وسیع و بے پایاں معالجاتی قدروں کے حامل ہیں اور میڈیسن کی طرح اثر کرتے ہیں۔ نفسیاتی تحلیل بھی کسی حد تک الفاظ کی اسی ایفیکٹس یا معالجاتی قوت پر مبنی ہے۔
فرائڈ کے زمانے سے آج تک کے تحلیلی ماہرین جانتے ہیں کہ باتیں میڈیسنز کا کام کرتی ہیں. صرف باتیں کر کے اپنی داخلی پریشانیوں سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ بولنے سے ہم زیادہ بہتر بصیرت اور بہتر تناظر حاصل کر لیتے ہوں. صحیح جواب کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اسے باہر تھوکنے یا اسے چھاتیوں سے باہر نکالنے سے ہمیں تقریباً فوری سکون مل جاتا ہے. ہم اس کے پاس شکایت کرنے، رونے اور چیخنے لگتے ہیں اگر کسی شخص کے سامنے، اور اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. پہلے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کس پر اعتبار کر سکتے ہیں. یعنی ہر ایک کے سامنے اپنا رونا بجانا یا اپنی شکایت کو لے کے نہیں جائیں، کیونکہ ہر ایک پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. حاسد اور جیلس لوگ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی انہی پریشانیوں کا ڈنڈورا پیٹ کے آپ کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف ان کی اپنی کمزوریاں آپ جب ان کو دے دیں گے تو وہ وہی آپ کے خلاف استعمال کریں گے. لہٰذا سوچ سمجھ کے پہلے طے کر لیں کہ آپ نے کس کے سامنے اپنی شکایات یا اپنی پریشانیاں بیان کرنی. وہ قابل اعتبار اور مخلص لوگ ہونے چاہیے، ورنہ دھوکے باز اور کمینے لوگ انہی کمزوریوں کو آپ کے خلاف ہی استعمال کریں گے. تو پہلے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کس پر اعتبار کر سکتے ہوں. پھر اس کے ساتھ ملاقات کا وقت مقرر کر لیں، خواہ وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، قریبی ہو یا دوست، ڈاکٹر ہو یا وکیل، مولوی ہو یا پادری، امیر ہو یا وزیر. ہمیں اس شخص سے کہنا چاہیے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں، شاید آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکیں. اگر آپ نہ بھی دے سکیں پھر بھی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اسے بیٹھ کر سن ہی لیں مجھے کافی مدد مل سکتی ہے. اسی طرح بوسٹن ڈسپینسری کلاس کا اصول اوپر بیان کیا جا چکا ہے، لیکن یہاں کچھ اور اصول درج کیے جاتے ہیں جنہیں خانہ دار خواتین اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر بھی استعمال کر سکتی ہیں. ولولہ انگیز مطالعے کے لیے ایک نوٹ بک رکھیے. ہر خاتون نوٹ بک رکھے. آپ کو دوران مطالعہ میں ذاتی طور پہ جو نظمیں، مختصر دعائیں یا اقتباسات متاثر کریں، اپیل کریں، آپ کے جذبات کو ابھاریں، آپ کو پسند آئیں، انہیں اس نوٹ بک میں درج کر لیجئے. اور جب کسی روز آپ مغموم اور اداس ہوں یا ڈپریشن میں ہوں تو آپ نے جو کچھ اس نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے. اس سے آپ کو اپنا غم اور اداسی دور کرنے میں تھوڑی بہت مدد ضرور ملے گی. بوسٹن ڈسپینسری کے بہت سے مریض ایسی نوٹ بکیں سالوں سے رکھتے آئے ہیں. ان کا کہنا ہے انہیں یہ ایک روحانی غذا مہیا کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری ٹپس یہ ہے کہ دوسروں کی خامیوں کو اتنی اہمیت نہ دیجیے. یقیناً آپ کا شوہر خامیوں اور غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. اگر وہ دیوتا ہوتا تو وہ کبھی آپ سے شادی نہ کرتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی شخص کی بیوی بہت پریشان اور وحشت زدہ ہوتی جا رہی تھی. وہ ہر وقت اسے ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور اس میں نکائش نکالتی رہتی. پوچھا گیا اگر تمہارا شوہر مر جائے تو کیا کرو گی؟ اسے اس کے تصور سے ہی اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ فوراً بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کی خوبیوں کی ایک طویل فہرست گنا ڈالی. جب آپ بھی اگلی بار محسوس کریں کہ آپ کی شادی کسی ظالم اور بے رحم مرد سے ہو گئی ہے تو آپ بھی اس طریقے پہ عمل کرتی. ممکن ہے کہ اس کی خوبیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی. تیسرا طریقہ خوش رہنے کا اور پریشانیوں سے بچنے کا، اپنے پڑوسیوں میں دلچسپی لیجیے. جو لوگ آپ کے محلے کی زندگی کے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ اور فیاضانہ سلوک کیجیے. چوتھا طریقہ پریشانی اور عجلت کے احساس کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگلے روز کا پروگرام بنا لیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام زیادہ ہونے لگے گا اور تھکن کم. آرام اور زیبائش کے لیے وقت ملنے لگے گا. ہر عورت کو نمائش کرنے اور خوبصورت بننے کے لیے دن میں تھوڑا بہت وقت ضرور نکالنا چاہیے. ڈیل کارنیگی کہتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ جب کسی عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اسے اعصاب کے ساتھ بہت کم تعلق رہ جاتا ہے. خصوصاً ورکنگ وومن کو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آرائش و زیبائش کریں. گھریلو خواتین بھی ضرور اس کام میں حصہ لیں. اور پانچویں ٹپس یہ ہے کہ کشیدگی اور تھکان سے گریز کیجیے. آرام کیجیے، آرام کیجیے. کشیدگی اور تھکان آپ کو قبل از وقت بوڑھا بنا دیتے ہیں. آپ کی تازگی، حسن اور لطافت کو فنا کر دیتے ہیں.
مصنف کہتے ہیں میری شریک کار بوسٹن ڈسپینسری کلاس میں موجود تھی اور پروفیسر پال ای جانسن آرام و سکون کے اصولوں کی تشریح کر رہے تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ 10 منٹ تک آرام و سکون کی یہ ورزشیں کرنے کے بعد میری شریک کار اپنی کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے تقریباً سو گئی۔ اس جسمانی آرام پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں سے پریشانی کے خیالات دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرام اور تفریح کریں۔ چونکہ آپ خانہ دار خاتون کی حیثیت سے آرام کریں گی، آپ کو ایک بڑی سہولت حاصل ہے، آپ جب چاہیں لیٹ سکتی ہیں اور آپ فرش پر بھی لیٹ سکتی ہیں۔ یہ بات معلوم تو عجیب ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرام کے لیے سخت فرش پر اسپرنگوں والے بستر کی نسبت بہتر ہے۔ یہ زیادہ مدافعت پیدا کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہت سود مند ہے۔ ورکنگ وومن بھی اسی لحاظ سے جب آفس سے آئیں گھر میں تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ ورزشوں کے اور کچھ طریقے بیان کیے جاتے ہیں، انہیں ایک ہفتے تک آزمائیے اور یہ دیکھیے یہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک جادوئی اثر کریں گے اور جلد ہی آپ کو اپنے اندر ایک بہترین قسم کی تبدیلی نظر آئے گی۔ پہلا، جب کبھی آپ تھکان محسوس کریں فرش پر سیدھے لیٹ جائیے، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو کھینچیے، اگر چاہیں تو لوٹ بھی لگا سکتے ہیں، یہ روزانہ 2 بار کیجیے۔ دوسرا، اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، جیسے کہ پروفیسر جانسن تجویز پیش کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے کچھ اس قسم کے جملے کہنے کی کوشش کیجیے: سر پر سورج چمک رہا ہے، آسمان صاف ہے، فطرت خاموش ہے، دنیا پہ رانائی چھائی ہوئی ہے اور میں فطرت کی بیٹی کی حیثیت سے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی دعا مانگ لیں۔ تیسری، چونکہ ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ فرش پر لوٹ لگا سکیں، تو کسی سیدھی اور سخت کرسی پہ بیٹھنے سے بھی وہی مطلب حل ہو سکتا ہے۔ مصری مجسمے کی طرح کرسی پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیے، ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے سروں پر چھوڑ دیجیے اور ہاتھوں کو آرام کرنے دیجیے۔ چوتھی ایکسرسائز، اب آہستہ آہستہ پاؤں کی انگلیوں کو اکڑائیے، پھر انہیں آرام کرنے دیجیے۔ اپنی ٹانگوں کے اعصاب کو اکڑائیے اور پھر انہیں بھی آرام کرنے دیجیے۔ یہی عمل اوپر کی طرف اپنے جسم کے سارے اعصاب کے ساتھ دہرائیے، یہاں تک کہ آپ گردن تک پہنچ جائیے۔ پھر اپنے سر کو تیزی سے ادھر ادھر گھمائیے جیسے یہ بھی کوئی فٹ بال ہو۔ اپنے اعصاب سے کہتے جائیے: چلو چلو، آرام کرو۔ اگلا پہم، آہستہ آہستہ سانس کھینچ کے اپنے اعصاب کو تسکین پہنچائیے، نیچے سے خوب گہرا سانس کھینچیے۔ ہندوستان کے جوگی ٹھیک کہتے ہیں، اعصاب کو تسکین پہنچانے کے لیے موزوں اور مناسب طریقے سے سانس نکالنا ایک بہترین دریافت شدہ طریقہ ہے۔ اپنے چہرے کی جھریوں اور سلوٹوں کے متعلق سوچیے، ان سب کو تسکین پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی بھووں اور اپنے منہ کے کناروں پر پریشانی اور اضطراب کی شکنیں محسوس کریں، انہیں ڈھیلا کرنے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ 2 دفعہ یہ عمل دہرائیے اور ممکن ہے کہ آپ کو مالش کرانے کے لیے کسی سینٹر میں، مساج سینٹر میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ممکن ہے کہ شکنیں اندر باہر سے بالکل معدوم ہو جائیں اور آپ انمیٹ جوانی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو تواتر کے ساتھ ملتے رہیں۔ تھینک یو۔